بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کے صرف چند دن باقی ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے بیماری، موت، قرض، وصیت اور جنازے کے بارے میں ایسی ہدایات دی ہیں جن سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں؟ آج کا یہ بیان آپ کی آخرت بدل سکتا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ احکام الجنائز کی وسعت۔ کتب حدیث و فقہ میں احکام الجنائز یعنی جنازے کے مسائل کے عنوان سے جو حصے مخصوص کیے گئے ہیں ان میں صرف نماز جنازہ کے مسائل ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں مرض و بیماری، علاج، معالجہ اور بیمار کی عیادت کے فضائل و احکام، موت اور میت کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسائل، غسل میت اور تکفین کے مسائل، جنازہ اٹھانے اور اس کے ساتھ چلنے کے مسائل، نماز جنازہ کے احکام، تدفین اور قبر کے بارے میں مسائل اور تعزیت و زیارت قبور کے شرعی احکام و مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر ان ابواب میں سے ہر باب کے ذیل میں درجنوں امور کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور شروح حدیث و کتب فقہ میں ہر مسئلہ کے بارے میں شرعی حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان امور کی تردید بھی کی گئی ہے جو کہ شرعیت میں تو ثابت نہیں بلکہ لوگوں نے اپنے ہوائے نفس اور ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے انہیں دین میں داخل کر رکھا ہے۔ اور ان امور میں سے بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکثر سراسر خانہ ساز اور جعلی و من گڑت نہیں ہوتے، تو کم از کم کسی صحیح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پتہ نہیں ملتا، اور جن روایات کے سہارے ان کی عمارت قائم کی جاتی ہے، محدثین کرام اور ماہرین علم حدیث کے یہاں وہ موضوع یا ضعیف ہوتی ہیں جن سے استدلال اہل علم کے نزدیک روا نہیں ہوتا۔ ایسے تمام امور بدعات میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنے اس مختصر سے رسالہ میں مذکورہ تمام عنوانات، ان کے ذیلی مسائل اور متعلقہ بدعات کا ایک کے بعد دیگر ذکر کرنے لگے تو اس کے لیے ایک بڑا دفتر درکار ہوگا، لہذا یہاں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ صرف بعض اہم و ضروری مسائل ہی آپ کے سامنے رکھنے پر اکتفا کریں گے۔ مریض کی ذمہ داریاں۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لہذا مریض کو جزع، فزع، چیخ و پکار اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ صبر و شکیب سے کام لیتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب اور صحت و عافیت کا امیدوار رہے۔ یہ بیماری اس کی آزمائش و امتحان کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، بحیقی اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر شخص کو عموماً اور بیمار کو خصوصاً اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمتوں کا امیدوار رہنا چاہیے، کیونکہ ترمذی و ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کی عیادت فرمائی جو کہ قریب الموت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہوں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اللہ سے خیر کی امید ہے اور میں اپنے گناہوں پر ڈر بھی رہا ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے موقع پر بندے مومن کے دل میں جو بھی امید پیدا ہو اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرے اللہ اسے اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیمار کی بیماری چاہے کتنی بھی شدید کیوں نہ ہو جائے اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیماری کی حالت میں موت کی تمنا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، اور ایسی حالت میں اگر کچھ کہنا ہی ہو تو یہ دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو جائے تو مجھے فوت کر دینا۔ اگر اس کے ذمے لوگوں کے حقوق اور قرضہ وغیرہ ہو تو حسب استطاعت وہ ادا کر دے،
یا پھر اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں تاکید کر دے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں اور یہ کسی بھی صورت معاف نہیں جب تک کہ وہ ادا نہ کیے جائیں یا پھر خود حقوق والے معاف نہ کر دیں۔ بصورت دیگر قیامت کے دن بھی یہ ادا کرنے ہی پڑیں گے، اور ظاہر ہے اس وقت نہ کسی کے پاس درہم و دینار ہوں گے، نہ کوئی دوسرا ذریعہ ادائیگی۔ اس وقت معاملہ سب نیکیوں اور برائیوں سے ہی نمٹایا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں وارد بعض صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی مال وغیرہ ہو تو اسے چاہیے کہ وارثوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں اور دینی اداروں کے لیے اپنے مال سے وصیت کر جائے، جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ کی وصیت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہی رہے تو اچھا ہے، جیسا کہ صحیحین وغیرہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور وارثوں کے لیے تو وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تاہم بعض لوگ مکانوں اور دکانوں کی وصیت کسی وارث بیوی وغیرہ کے لیے کر جاتے ہیں، اور مرتے مرتے اس ظلم کا ارتکاب اور دوسرے ورثاء کو محروم کرنا پسماندگان کی ناراضگی کے علاوہ اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح مرگ و مقابر پر اپنائی جانے والی تمام بدعات، ماتم و نوحہ خوانی، قل ساتے، 10ویں چہلم، عرس اور پختہ قبروں سے اپنے وارثوں کو منع کر جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔